سورج یا چاند میں گرہن کسی کی موت سے یا کسی کی حیات سے ہرگز نہیں لگتا۔ گرہن کی حالت میں سورج یا چاند کو کوئی حاملہ خاتون اگر دیکھ لے تو ان کو کسی بھی طریقہ یا نقصان کا مالک وہی رب العالمین کی ذات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر فیض ٹی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئے دن سورج اور چاند کو گرہن لگتے رہتا ہے، سال میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ ناظرین، کس وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے، کیوں لگتا ہے؟ کیا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن لگ سکتا ہے؟ کسی کے انتقال کر جانے کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن لگ سکتا ہے؟ سورج اور چاند کو گرہن اگر لگ جائے تو ہم انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سورج اور چاند کو گرہن لگتے وقت کیا ہم ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے سورج اور چاند کو گرہن کی حالت میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اگر دیکھ لیں گے تو کیا کچھ ہوگا؟ حاملہ خواتین، حاملہ عورتیں سورج اور چاند کو گرہن کی حالت میں اگر دیکھ لیں تو کیا کچھ نقصان ہوگا یا کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ چنانچہ ان تمام سوالات کے جواب آپ اس ویڈیو کے اندر ضرور پائیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ اٹھائیے صحیح بخاری شریف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدء الخلق کے اندر ایک کے بعد ایک بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کے انتقال کر جانے کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے سورج یا چاند کو گرہن نہیں لگتا، لہذا جب تم لوگ سورج یا چاند کو گرہن کی حالت میں دیکھو، نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکسوف کے اندر اور بدء الخلق کے اندر، ان کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے صحیح مسلم شریف کے اندر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت اس طریقے سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سورج کو جب گرہن لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کس طریقے سے نماز آپ نے ادا فرمایا؟ حدیث کے اندر مذکور ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، پھر آپ نے بہت لمبی قرأت کی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع بھی بہت دیر، لمبی دیر تک آپ رکوع کرتے رہے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب آپ رکوع سے اٹھے تو آپ سجدے میں نہیں گئے، بلکہ پھر آپ نے قرأت کرنا شروع کر دیا اور لمبی دیر تک قرأت کرتے رہے، لیکن پہلی قرأت سے ذرا کم قرآن کی تلاوت آپ نے کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سجدے کیے اور دوسری رکعت کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پورا فرمایا۔ معلوم یہ ہو گیا جس طریقے سے عام طور پر نماز میں انسان ایک رکعت میں ایک ہی بار رکوع کرتا ہے، لیکن صلاۃ الکسوف یا خسوف کی نماز میں، سورج یا چاند گرہن کی نماز میں ایک رکعت میں 2 رکوع کرنے ہیں۔ اتنا ہی اس میں فرق ہے۔ نماز کو ادا کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی انسان کے انتقال کر جانے کی وجہ سے یا کسی انسان کے دنیا کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ سورج اور چاند کو گرہن کی حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو، صدقہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اتفاق سے اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا بھی انتقال ہوا تھا۔ لوگ یہ سوچنے لگے، لوگ یہ کہنے لگے کہ ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو ان کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی کے انتقال کرنے کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا۔ لوگوں کے اندر، لوگوں میں جو ایک شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے تھے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا۔ سورج اور چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے، کس وجہ سے لگتا ہے؟
تو صحیح بخاری شریف اور سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں. کسی کے انتقال کرنے کی وجہ سے سورج یا چاند کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے. کیا مطلب ناظرین؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے بڑے مخلوق کو بے نور کر کے تمام انسانوں کو وارننگ دینا چاہتا ہے کہ اتنے بڑے مخلوق کو اللہ تعالیٰ بے نور کر سکتا ہے. لہٰذا او دنیا میں بسنے والے لوگوں، تم جو نافرمانی کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہو، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہو، سیئات کا ارتکاب کرتے جاتے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آسانی سے ختم کر سکتا ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے، ہلاک کو برباد کر سکتا ہے اور عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ دنیا میں بسنے والے یہ لوگ غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے نکل کر وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی طرف آ جائیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بھی لوگ اللہ رب العالمین جو اپنے خالق حقیقی مالک حقیقی ہیں ان کی عبادت کو چھوڑ کر سورج اور چاند کو پوجنے اور ان کو سجدہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چنانچہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دینا چاہتا ہے، ان کو سمجھانا چاہتا ہے جس کو تم سجدہ کرتے ہو یا جس کو تم پوجتے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بالکل بھی نہیں ہے. دیکھو آج وہ بھی بے نور ہو گئے، وہ تمہارے کسی بھی طریقے کے نفع یا نقصان کے مالک بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ نفع نقصان کے مالک تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، کہ اللہ رب العالمین چاند و سورج کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے. تو سورج اور چاند میں جب بھی گرہن لگے تو آپ نماز کی طرف آئیے، آپ نماز پڑھیے، صدقہ خیرات کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، روئیے، گڑ گڑائیے، ذکر کیجیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، رب سے خوف کھائیے، ہر طرح کے گناہ سے باز آ جائیے، گناہ کرنا بند کر دیجیے اور رب کو راضی اور خوش کرنے کی مکمل کوشش کیجیے. اسی طریقے سے ناظرین، عوام کے اندر جو یہ باتیں مشہور ہیں کہ اگر کوئی حاملہ خواتین سورج اور چاند کو گرہن کی حالت میں دیکھ لیں تو ان کا حمل ساقط ہو جائے گا، ان کا حمل گر جائے گا یا کچھ بھی الٹا سیدھا ہو سکتا ہے. تو ناظرین یہ تمام باتیں بے بنیاد باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، یوں ہی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس طریقے کی باتیں نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، بنیاد باتیں ہیں. ان باتوں پہ آپ بالکل بھی یقین اور بھروسہ بالکل ہرگز نہ کریں. اسی طریقے سے سورج اور چاند کو گرہن کی حالت میں ڈائریکٹلی نہیں دیکھنا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کو گرہن کی حالت میں اگر اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹلی دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنکھیں بے نور ہو جائیں، آنکھوں کی روشنی چلی جائیں. تو ناظرین یہ بات بھی مکمل طور پر غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان باتوں پہ آپ یقین اور بھروسہ بالکل بھی نہ کریں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو دنیا کے اندر جوتشی یا بابا بنے ہوئے ہیں، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا، اور طرح طرح کی باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ سورج اور چاند کو گرہن لگے تو ایسا کام کرو گے تو بہت اچھا ہوگا، اور فلاں کام کرو گے تو لاس ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا اور نقصان میں چلے جاؤ گے. تو ان کی باتوں پہ بھی آپ یقین نہ کریں، بھروسہ نہ کریں. سورج اور چاند کو گرہن کی حالت میں فلاں کام کر لو تو بہت اچھا ہوگا، فلاں کام مت کرو، اس سے بچے رہو تو بہت اچھا ہوگا. تو ان باتوں پہ آپ یقین نہ کریں، ان باتوں پہ آپ بھروسہ نہ کریں، ان باتوں پہ آپ اعتماد بالکل بھی نہ کریں.